سب سے پہلے کہ میں آپ کو ایک خدمت عرض کروں کہ ہماری خانقاہ تعارف کراؤں مختصر، وہ اس دن قائم ہوئی جس دن میرے 42ویں پشت میں دادا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کی غلامی قبول کی۔ اس وقت سے یہ خانقاہ، اس وقت سے یہ ہمارا کام شروع ہے اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک رہے گا۔ جسے کہ سائیں نے فرمایا کہ جبری مسلمان ہم کیوں کریں گے؟ جو غیر مسلم ہیں، یہ سب جانتے ہیں، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، جو غیر مسلم ہمارے علاقوں میں رہتے ہیں ان کی عزت و آبرو جان مال کی حفاظت ہمارا ذمہ ہے۔ ہماری خانقاہ کی طرف سے میرے 150 سے زائد دینی مدارس ہیں اور جلسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے میسج کنوے ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہم جلسے زیادہ کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات آپ میری فقط ایک تقریر کوئی ایسی دکھا دے جلسے میں کہ میں نے وہاں پہ اقلیت کے حقوق کے لیے نہ بولا ہو، میں اپنا سسٹم بند کر دوں گا۔ اسلام کے خلاف جو جی میں آئے وہ اسلام کے خلاف بولتے رہتے ہیں، پاکستان کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں جب ایٹمی دھماکہ ہوا تو آسما جہانگیر بڑی روئی، بڑے اس نے وہ چھلانگیں ماری، یہ ظلم ہو گیا، غریب ملک ہے، مسکین ہے یہ ہے۔ اور ہندوستان نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تو اس میں جا کے اس نے وہاں پہ بھگڑا مارا ہے۔ تو یہ سب سے یہ باتیں ثابت ہیں، اور جو لوگ بھی اس میں اس طریقے کی نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اور ہمارا ایک کیس ہم جو لوگ مسلمان کرتے ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آتے ہیں لوگ مسلمان ہونے کے لیے، ان کو ہم مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے ان کے والدین کو اپروچ کرتے ہیں، اس کے والدین آتے ہیں، پولیس کی معرفت ہم پیش کرتے ہیں ان کو کورٹ میں، کورٹ ان کو والدین کے ساتھ ملاتی ہے، کورٹ کے احاطے کے اندر جج صاحب کے چیمبر میں ان کی ملاقات کرائی جاتی ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد پھر اس لڑکی کو لے آتے ہیں کہ جناب اب بتائیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ جی نہیں، میں تو جاؤں گی، میں مسلمان ہوئی ہوں۔ تو اس میں جسٹس پنور، وہاں میرپور خاص کے ہی ہیں وہ جسٹس صلاح الدین پنور، اس نے کہا کہ جو لوگ مسلمان ہو کے شادیاں کرتے ہیں تو اس میں آپ کیوں معاملہ کرتے ہیں؟ یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے، یہ لڑکا اور لڑکی کی کا محبت ہے، یہ لو میرج ہے۔ اس لو میرج کو آپ وہاں کیوں لے کے گئے ہیں؟ تو اس کی وہ وہاں پہ وہ فیصلہ بھی موجود ہے، اور لا اکراہ فی الدین قرآن کا حکم ہے۔ ہم کسی بھی قیمت پہ یہ چیز اصل میں ہمارے خلاف نہیں، ہمیں تو فقط وہ قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، لیکن وہاں پہ جو یہ کام جو ان کا ہوا ہے تو وہ دوسرا کام ہے، وہ ہندوستان کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہیں، اور زبردستی نہیں ہے۔ اور اس میں ہم زبردستی کیوں کریں؟ ایک لالچ یہ ہو کہ ہم ان سے پیسے لیتے ہیں، یہ بات یہ سب لوگ یہ الزام ہم پہ مخالفین بھی نہیں لگاتے۔ اور مسلمان کرنے کے لیے اقرار باللسان کافی نہیں ہے، تصدیق بالقلب ضروری ہے۔ میں اس کو زبردستی گن پوائنٹ پہ مسلمان کر رہا ہوں، اور وہ تو دل سے تو نہیں ہو رہا ہے، اور چھوڑا وہاں اپنے گاؤں میں جا کے دوبارہ غیر مسلم ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہم، اور دوسری بات ہے کہ جو غیر مسلم ہمارے علاقے میں رہتے ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے۔ اگر کوئی ہندو کپڑے دھو کے دے گا آپ کو تو آپ کے کپڑے پاک ہے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر ہندو کے گھر کا کھانا پکا ہوا آتا ہے وہ ہم کھاتے ہیں، وہ ہمارے لیے حلال ہے، ہم کھا سکتے ہیں، بلکہ ہندو کا کھایا ہوا کھانا وہ کھائیں گے، اس میں ثواب ہے ہمیں۔ ہندو کا جھوٹا کھانا جس کو بولتے ہیں غالباً، تو وہ جو ہے اس میں جھوٹا کھانا کھانے میں ثواب ہے۔ ہم نفرت نہیں کرتے، نفرت کی تو بات ہی نہیں ہے کہ ہم وہ نفرت کریں۔ عزیزان گرامی، اور اللہ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اور ہم اگر زبردستی کریں تو ہندو کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، لیکن پھر ہم اللہ کے حکم کے باغی ہیں، ہمارا اور قادیانی کا اسٹیٹس ایک ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ قادیانی کے ساتھ کھانا پینا حرام ہے، کاروبار کرنا حرام ہے، اس کی ہم بالکل منع کرتے ہیں اپنے حلقوں میں۔ لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے ہم نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کی عزت و آبرو جان مال کی حفاظت ہمارا ذمہ ہے، ہم وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ معاملہ جاری رہے گا۔ اور تو ہم کیوں کریں گے؟ یہ تو نفرت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے مغربی ممالک نہیں ہے، اس کے پیچھے ہندوستان ہے،
اس کے پٹھو ہیں انڈیا کے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ زبردستی مسلمان کرتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک نیا ایک رام پالی مذہب ہندو کا نیا آیا ہے، جو انہوں نے ہندوؤں کے مذہب کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. اور آئندہ 20-25 سال میں ہندو مذہب ہم نہیں دیکھ رہے کہ ان کو تین طرف سے ہندوؤں کو ہندو مذہب کو ختم کیا جا رہا ہے. ایک تو وہاں پہ ہندو لوگ جو عیسائی ہو رہے ہیں، ہندو جو کافی ہیں وہ قادیانی ہو گئے ہیں. وہاں پہ ایک لفظ رمیش کا جو ہے وہ چیختا چلاتا ہے، بڑی بھڑکے مارتا ہے. ہم رمیش سے کہتے ہیں کہ تم وہ بتاؤ، تمہیں بتانا پڑے گا کہ کس طریقے سے آپ یہ الزام لگاتے ہیں. ہمیں ایک بیان کسی قوم پرست کا، کسی بھی جو معاملہ کرتے ہیں یہ رام پالی مذہب کے خلاف، ایک اگر ان کی کوئی تقریر ہمیں کوئی دکھا دے تو میں اپنا سسٹم بند کر دوں گا، نہیں کہلاؤں گا. لیکن یہ رام پالی مذہب یہ ہندوستان میں جیل میں ہے، اس میں ہندو مذہب. تو میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ ہندو میرے پاس آئے، کہیں آتے ہیں آپ کے علاقے میں، اس کو ہم منع کرتے ہیں. اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو وہاں لوٹ مار نہیں ہے یہ. تو وہ مجھے انہوں نے وہ کتابیں بھی دی، میری لائبریری میں موجود ہیں، اور وہ رام پالی مذہب ہے، اور اس کو ہندوستان کی حکومت نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اور وہ بڑا ایک اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی میں تو وہ ہندو یہ کہتے ہیں کہ صاحب، میں نے کہا یہ کیا ہے کہ رام پالی رام پالی مذہب کا آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہندوؤں کے قادیانی ہیں. کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں لیکن ہندو نہیں ہیں وہ. اور میں دوسری بات ایک یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو بھڑکے مارتے ہیں، خاص کر کے رمیش بھڑکے مارتا ہے، ہم نے یہ کہ ظلم فلاں ہوا، اس سے ہم یہ کہتے ہیں، رمیش سے میں کہتا ہوں کہ جو ہندو عیسائی ہو رہے ہیں کافی، وہاں پہ کوئی ایک لفظ اس کا بتا دے مجھے. اگر کوئی وہاں پہ قادیانی ہو رہے ہیں، ہمارے علاقے میں سینکڑوں ایسے مراکز قائم ہو چکے ہیں، جو لوگ ہندوؤں کو ورغلا کر، ہندوؤں کی غربت سے، ان کی افلاس سے، اس کی مسکینی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو قادیانی بنا رہے ہیں، اور ان کو قادیانی بھی بنا رہے ہیں اور ان کو عیسائی بھی بنا رہے ہیں. وہاں پہ یہ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ اس سے ثابت ہوتا ہے عزیزان من، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی دشمنی فقط اور فقط پاکستان سے ہے، اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے. جہاں پہ ہندوستان اور ہمارے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے، وہاں پہ یہ ہندوستان آپ ان کے دیں